صلی علی محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. بزرگان محترم، قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے حق میں پاکی کا، صفائی کا، پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو، جو لوگ کرتے ہیں. یہ ترجمہ ہے آیت کریمہ کا. دین اسلام میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے ایک بہت ہی تاکیدی حکم یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو نیچے رکھو، پست رکھو، حرام چیزوں کو نہ دیکھو، نامحرموں کو نہ دیکھو. یہ حکم احادیث کے اندر بھی ہے اور قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بھی ہے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اور جس طرح مردوں کو اللہ نے یہ حکم دیا، اسی طرح عورتوں کے بارے میں بھی حکم ہے. اسی کے بعد قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ مومن مردوں کو بھی، مومن عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ نگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی غلط چیز کو، ناجائز چیز کو، حرام چیز کو نہ دیکھے. نامحرم عورت مرد کے لیے حرام ہے کہ اس کو دیکھے، نامحرم مرد عورت کے لیے حرام ہے کہ اس کو دیکھے. یہ ہے اللہ تعالی کا حکم، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. اس آیت پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دونوں کے اندر جوڑ یہ ہے کہ نگاہ اگر پست رہتی ہے، نیچے رکھتے ہیں، تو آدمی غلط کاری سے بچتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اپنی نگاہوں کو آزاد چھوڑ دیا، نہ دیکھنے کی چیزوں کو دیکھنے لگا، نہ محرموں پر ڈالنے لگا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، زناکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، فحشکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی اللہ نے ایک حکم تو یہ دیا
کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اسے کہ ان دونوں کا بڑا خاص جوڑ ہے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ پاکیزہ ہو، اس کے اندر گندگیاں نہ ہو، ان کے اندر رذائل نہ ہو، ایک بڑا پاکیزہ معاشرہ ہو۔ اس پاکیزے معاشرے کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ نگاہوں کو پست رکھنے کا حکم دیا، اور اسی طرح پردے کا حکم دیا گیا، عورتوں کو پردے میں رکھنے، پردے میں رہنے کا حکم، کہ وہ بے وجہ باہر نہ نکلے، بے وجہ کسی سے بات چیت نہ کرے، بے وجہ اپنا چہرہ کسی کے سامنے نہ کھولے۔ اور پھر مردوں کو حکم ادھر دیا کہ وہ اگر کسی ضرورت سے نکل بھی آئے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور پست رکھو۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے گیا، یہ بات پوچھنے کے لیے گیا کہ اگر کسی عورت کے اوپر اچانک نظر پڑ جائے تو کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اچانک عورت کے اوپر نگاہ پڑ گئی تو آپ نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو پھیر لو، اپنی نگاہوں کو پھیر لو، یہ تمہارا کام ہے۔ جا رہے تھے، اچانک پڑ گئی، لیکن پڑھنے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ دیکھتے ہی رہو، بلکہ اپنی نگاہوں کو پھیر لو۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث آئی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے فرمایا کہ اے علی، لا تتبع النظرۃ النظر، یعنی عورت کو اس کے اوپر نگاہ پڑ جائے تو دوسری دفعہ نگاہ نہ ڈالو، اور پھر اس کے بعد میں فرمایا کیونکہ پہلی نگاہ تو معاف ہے، دوسری نگاہ معاف نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ پہلی نگاہ سے مراد وہ نگاہ ہے جو اچانک پڑ جائے۔ پہلی نگاہ بھی اگر قصدن ڈالی تو وہ بھی حرام ہے، لیکن اگر قصدن نہیں ڈالی، چل رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، کہیں دیکھ رہے تھے، اچانک کوئی عورت سامنے آ گئی، نگاہ پڑ گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ پہلی نگاہ جو اچانک تمہاری پڑ گئی ہے، یہ تو تمہارے حق میں معاف ہے، اس لیے کہ تم نے قصد سے، ارادے سے اس کو نہیں دیکھا۔ اور فرمایا کہ دوسری نگاہ تمہاری معاف نہیں، یعنی اگر پھر اس کے بعد دیکھنے لگو، اب وہ نگاہ جما دے تو بھی دوسری نگاہ ہے، اور اگر ہٹا کر پھر دوبارہ ڈالے تو وہ بھی دوسری نگاہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلی نگاہ جو اچانک پڑ جاتی ہے وہ معاف، لیکن اگر قصدن تم نے دیکھا، دوسری دفعہ پھر دیکھا، یہ تمہارے حق میں معاف نہیں ہے۔ اور یہ نگاہوں کا غلط طور پر استعمال، نامحرموں پر اس کا استعمال، حدیث کے اندر اس کو زنا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس طرح ایک زنا وہ ہوتا ہے جس کو سب جانتے ہیں، اسی طرح یہ بھی زنا ہے کہ کسی عورت کے اوپر، نامحرم عورت کے اوپر آنکھیں ڈالی جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العینان تزنیان والیدان تزنیان والرجلان تزنیان والفرج تزنی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، دو ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، یہ دو پیر بھی زنا کرتے ہیں، اور شرمگاہ بھی زنا کرتی ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے شرمگاہ کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی بیان کر دیا۔ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کے اندر ایک حدیث آئی ہے، اس کے اندر یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں
اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے اور زبان کا زنا غیر محرم سے بات چیت کرنا ہے۔ اسی طریقے پر پکڑے چھوئے یہ ہاتھ کا زنا ہے، اور اگر برائی کی نیت سے اس کی طرف چلے تو یہ چلنا پیروں کا زنا ہے۔ اس طریقے پر زنا ہی نہیں، زنا کے یہ مقدمات یہ بھی حرام ہے اور ناجائز ہے، اور اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح برائی کی نیت سے نہ ہاتھوں کو استعمال کرو، نہ زبان کو استعمال کرو، نہ پیروں کو استعمال کرو، ان سب چیزوں کے اوپر پابندی۔ لیکن آج کا ماحول بڑا ہی خطرناک بنتا جا رہا ہے، اور اس غلط ماحول میں اچھے اچھے لوگ پھسل جا رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ذکر و تسبیح کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آنکھوں کو قابو میں نہیں رکھتے۔ ایک طرف عورتوں کی گرم بازاری اور بے حیائی بازاروں میں، سڑکوں میں، مختلف اداروں میں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف اور آخرت کی فکر اور طلب یہ اندر سے غائب ہو گئی۔ نتیجہ ہو رہا ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کا مسئلہ بہت ہی ٹیڑھا ہو گیا۔ اچھے اچھے لوگ اس کے اندر ملوث ہوتے چلے گئے اور ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اس گناہ کو گناہ تک نہیں سمجھ رہے۔ آج اتنا عام ہو گیا یہ گناہ کہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے، بلکہ ایک فیشن ہو گیا ہے۔ عورتوں سے بات چیت ہو رہی ہے، عورتوں سے مذاق ہو رہا ہے، عورتوں کو دیکھا جا رہا ہے، عورتوں کے ساتھ میں بیٹھنا اٹھنا ہو رہا ہے، اور ان چیزوں کے اوپر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی برائی نہیں، حالانکہ یہ سب کا سب حرام ہے اور زنا کے حکم میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اس بدترین قسم کی حرکتوں سے، کاموں سے ایک مسلمان کو پوری طرح محفوظ رہنا چاہیے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پہلے زمانے میں جو لوگ تھے، اگر ان کی نگاہ غلط طور پر کبھی اڑ گئی تو ان کا دل کانپنے لگتا تھا، وہ اپنے نفس کو سزائیں دیتے تھے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیتے تھے، روتے 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 ایسا ان کا حال ہو جاتا تھا کہ بعض اکابر کے بارے میں ہے کہ کبھی ان کی نگاہ پڑ گئی تو روتے 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 انہوں نے اپنی آنکھیں ضائع کر لی۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن، ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کسی کام سے بھیجا۔ جب وہ کام کے لیے گئے تو ایک انصاری صحابی کے مکان پر سے ان کا گزر ہوا۔ اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے تھے، ایسے محفوظ نہیں جیسے کہ آج۔ گزرتے گزرتے انہوں نے ان کے مکان میں دیکھ لیا دروازہ غالباً کھلا ہوگا، یا کوئی سی بات ہوگی یا کوئی دریچہ ہوگا، تو ان کی نگاہ ان صحابی کی عورت پر پڑی جو اس وقت میں غسل کر رہی تھی۔ اچانک تو پڑی، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے مکرر سے کرر دیکھ لیا۔ بس اتنا ان کے ساتھ معاملہ ہوا، اتنے میں ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ڈر پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی کو اگر میری یہ حرکت معلوم ہو گئی تو کیا ہوگا۔ حالانکہ ہوا کیا ہے، ایک عورت پر نگاہ پڑی ہے اور ایک سے دو بار اس کو دیکھ لیا ہے، جس کو آج لوگ گناہ نہیں سمجھ رہے اور اس کو کوئی برائی نہیں سمجھ رہے، لیکن وہ صحابی پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی پر میرے اس گناہ کے سلسلے میں وحی نازل ہو جائے۔ تو وہ واپس آنے کے بجائے ڈر کے مارے بھاگتے ہوئے بہت دور نکل گئے مدینے کے باہر، جدھر کو مکے کا راستہ ہے، ادھر جو پہاڑیاں، ان پہاڑیوں میں جا کے کہیں چھپ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ادھر انتظار میں ہے، لیکن ان کو آنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔
یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان ہیں کہ کہاں چلے گئے, کہاں چلے گئے. آپ کو پتہ کچھ نہیں چلا. 40 دن کے بعد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ کو بتایا کہ اللہ نے آپ کو سلام سلایا اور یہ بتایا ہے کہ آپ کا وہ امتی جو بھاگ کے گیا ہے وہ مدینے مکے کے درمیان کی پہاڑیوں میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو بلایا اور حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور دونوں سے کہا کہ دیکھو ثعلبہ غائب ہیں اور مجھے اتنی اطلاع ملی ہے کہ وہ مکے مدینے کے درمیان کی پہاڑیوں میں ہیں, جاؤ تلاش کر کے ان کو لے کے آؤ. یہ دونوں حضرات نکلے. مدینے کے باہر نکلنے کے بعد ایک چرواہے سے ان کی ملاقات ہوئی. چرواہے سے پوچھا جس کا نام تھا زفافہ کہ ارے زفافہ, تم نے کسی نوجوان کو ادھر دیکھا ہے؟ پہاڑیوں میں تم جاتے رہتے ہو چرانے کے لیے, تو کہیں کسی نوجوان کو دیکھا؟ تو زفافہ کہنے لگے کہ اچھا وہ آدمی کیا جو جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے بھاگ گیا ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ جہنم سے بچنے کے لیے گیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں جب رات ہوتی ہے تو وہ ایک نوجوان نکل آتا ہے باہر اور آنے کے بعد وہ جو ہے اللہ سے عجیب قسم کی دعائیں کرتا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے, پلاتا رہتا ہے, چیختا رہتا ہے, سجدہ رکوع کرتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ یوں کہتا رہتا ہے کہ جہنم سے کیسے پناہ ملے گی. اے اللہ کیا اچھا ہوتا کہ میری روح قبض کر لی جاتی, کیا اچھا ہوتا کہ میں مر جاتا, اور کیا اچھا ہو کہ اگر آپ مجھ کو دوبارہ زندہ ہی نہ کریں اور پھر کوئی فیصلے کا نمبر نہ آئے. یعنی قیامت میں حساب و کتاب کا خوف ہو رہا ہے. کس بات کی وجہ سے؟ ایک عورت پر نگاہ ڈال دی تھی. ان کو یہ گناہ اتنا بڑا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں مر جاؤں تو کتنا اچھا, آپ میری روح قبض کر لیں تو کتنا اچھا, اور دوبارہ زندہ ہی نہ کریں تو کتنا اچھا, اور پھر فیصلے کے لیے مجھے اٹھایا نہ جائے تو کتنا اچھا. وہ کہنے لگا یہ دعائیں وہ نوجوان کرتا رہتا ہے, اس سے میں سمجھا ہوں کہ شاید آپ اسی کے بارے میں پوچھتے ہو. حضرت عمر نے کہا ہاں وہی, ذرا لے کے چلو, بتاؤ کہاں ہے وہ. تو وہ ان پہاڑیوں کے پاس ان دونوں حضرات کو لے کے گیا. انتظار کرتے رہے کہ پہاڑیوں سے وہ کبھی نکلے گا. کون سی پہاڑی میں کہاں چھپا ہے پتہ نہیں. رات ہوئی تو دیکھا کہ وہ باہر نکل کے آئے اور سجدے میں پڑھ کر دعائیں کرنے لگے. حضرت عمر آگے بڑھے اور جا کر ان کو اٹھا کے اپنے گود میں ڈال لیا. تو وہ چیخنے لگے اور کہنے لگے این الخلاص من النار, این الخلاص من النار. دوزخ سے چھٹکارا کب ہوگا, دوزخ سے خود چھٹکارا کیسے ہوگا. یہ زور زور سے چیخیں مار رہے تھے. حضرت عمر کہنے لگے میں عمر ہوں عمر. ذرا ان کو ہوش آیا, کہنے لگے اچھا آپ عمر ہیں, ذرا مجھے بتاؤ میرے گناہ کا کوئی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں, البتہ اتنا ہوا کہ کل اللہ کے نبی نے تم کو یاد کیا اور تمہاری تلاش کے لیے ہم کو بھیجا, ہم تلاش کرتے کرتے تمہارے پاس میں آئے ہیں. تو انہوں نے لجاجت کے ساتھ میں کہا ایک درخواست تمہارے سے یہ ہے کہ تم مجھے اللہ کے نبی کی خدمت میں جب لے کے جاؤ ایسے وقت میں لے کے جاؤ جس وقت میں کہ اللہ کے نبی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے ہو یا کم از کم بلال قد قامت الصلاۃ بول رہے ہو, ایسے وقت میں مجھے لے کے چلو. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد وہاں سے لے کے چلے. رات کا وقت تھا نیر, رات میں ملاقات ہوئی تھی. وہاں سے چلتے جب آئے مدینہ تو فجر کا وقت ہو گیا تھا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے. یعنی جیسے انہوں نے چاہا ویسے ہی اللہ کے نبی کو نماز میں پایا. اب اللہ کے نبی نماز کے اندر موجود, یہ بھی جا کے صف کے اندر کھڑے ہو گئے. حضرت عمر و سلمان بھی کھڑے ہو گئے. کچھ دیر تک نماز چلتی رہی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے لگے حضرت ثعلبہ ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی اور گر گئے. نماز ختم ہوئی
حضرت عمر سلمان آگے آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی سالبہ کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ لے کے آئے ہیں. پھر ان کو لا کے سامنے پیش کیا. تب تک ان کو ہوش بھی برقرار ہو گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ارے سالبہ تم کیوں میرے سے غائب ہو کے کہاں چلے گئے تھے؟ روتے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے اس لیے غائب ہو گیا کہ میرا گناہ مجھ کو مجبور کر رہا تھا. گناہ کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں نہیں آیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی آیت بتاؤں جو تمہارے گناہوں کو صاف کر دے اور پاک کر دے؟ انہوں نے کہا جی فرمائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا پڑھو. وہ صحابی کہنے لگے ثعلبہ یا رسول اللہ میرا گناہ تو اس سے بہت بڑا ہے. یہ دعا تو شاید چھوٹے موٹے گناہوں کے لیے کافی ہو لیکن میرا گناہ تو بہت بڑا ہے وہ کیسے معاف ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا کلام تمہارے گناہوں سے بھی بڑا ہے اس لیے اس کو پڑھا کرو. پھر آپ نے ان کی حالت کو دیکھ کر فرمایا کہ ان کو گھر لے کر چھوڑ دو. وہ گھر چلے گئے. گھر گئے تو بیمار پڑ گئے. ایسے بیمار 8 دن تک شدید طور پر بیماری میں مبتلا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان نے آ کے بتایا کہ ثعلبہ تو یوں بیمار چل رہے. اللہ کے نبی نے کہا ہمیں ان کے گھر لے کے چلو. چنانچہ صحابہ حضور کو لے کر ان کے گھر گئے. جب وہاں گئے تو ان کی حالت بہت ہی خستہ و خراب یعنی بیماری کا حال تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اٹھا کر اپنے گود میں رکھا لیکن حضرت ثعلبہ نے فوراً اپنا سر ہٹا لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ثعلبہ کیا بات ہے کہ میری گود سے اپنا سر کیوں ہٹا رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سر تو ناپاک سر ہے. آپ کی پاک گود میں میرا ناپاک سر کیسے رہ سکتا ہے اس لیے میں نے ہٹا لیا. اللہ اکبر. عجیب بات ہے کہ ایک بات ہوئی اور اس کا اثر یہ ہے کہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں اپنا ان کا سر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو رکھنے بھی نہیں دیتے. اپنے آپ کو یوں گنہگار سمجھ رہے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہی ہوئے تھے. جبریل امین آئے. اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا ثعلبہ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے مغفرت ذنبی میرے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں. اتنے میں جبریل امین علیہ السلام آئے اور سلام سنا کر اللہ کا یہ اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ فرماتے ہیں اس بندے نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کے گناہ پوری زمین کے برابر بھی ہو تو میں اس کی مغفرت کر ڈالوں. ان کو میرا پیغام سنا دو. اللہ کے نبی نے ان کو پیغام سنایا. اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے. بس اس کو سنتے ہی ایک چیخ ماری اور فوراً ان کی روح قبض ہو گئی. اسی پر ان کی روح قبض ہو گئی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد تجہیز و تکفین کے لیے فرمایا کہ بھائی ان کو نہلاؤ دھلاؤ اور پھر اس کے بعد ان کا جنازہ تیار کرو. جب جنازہ تیار ہوا اللہ کے نبی تشریف لائے اور جنازے کی نماز پڑھائی. جنازہ جب اٹھ کر چلنے لگا اللہ کے نبی بھی ساتھ چلنے لگے تو اللہ کے نبی کو صحابہ نے دیکھا کہ آپ انگلیوں کے بل چل رہے ہیں اور پورا پیر رکھ کے نہیں چل رہے ہیں بلکہ انگلیوں کے بل چل رہے ہیں. جنازہ قبرستان گیا, دفنا دیا گیا. دفنانے کے بعد جب اللہ کے نبی وہاں سے اٹھے حضرات صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج ہم نے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ انگلیوں کے بل چل رہے تھے, پنجوں کو آپ رکھ نہیں رہے تھے, آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بات یہ ہے کہ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے حضرات ملائکہ فرشتے اتنی کثرت کے ساتھ میں شریک ہوئے کہ ان کے پروں کی وجہ سے مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملی. اللہ اکبر. اس سے یہ واقعہ 2 چیزیں بتا رہا ہے. ایک تو یہ بتا رہا ہے کہ حضرات صحابہ
इस गुनाह को कितना अजीम समझते थे, कितना बड़ा समझते थे। और दूसरी तरफ ये कि जो बंदा गुनाह के बाद तौबा कर लेता है, सच्ची पक्की तौबा कर लेता है, अल्लाह उसको अपने दरबार में कबूल कर लेते हैं और उसका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद हो जाता है। नौजवानों, ये वाकया इबरत का वाकया है। अपने हालात पर गौर करो, हमारी निगाहें कहां कहां बहकती हैं उसको देखो। एक निगाह गलत हो गई, इन सहाबी का ये हाल हो गया, और आज हमारा हाल ये है कि दिन में पता नहीं कितनी बार गुनाह ये कर लेते हैं, हमारे दिलों को एहसास तक नहीं होता कि हमने कोई गुनाह का काम किया भी। उलमा ने मसला लिखा है, गुनाह को गुनाह समझ कर दिया तब तो वो गुनाह है, लेकिन अगर गुनाह को गुनाह न समझा तो आदमी काफिर हो जाता है। गुनाह को अगर गुनाह न समझा तो आदमी काफिर हो जाता है। इसलिए गुनाह अगर कर रहा है गुनाह समझकर, तब भी बहुत बड़ी बात है, उस पर तौबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, अल्लाह के दरबार में बेकरार होकर बंदे को हाजिर हो जाना चाहिए। एक और वाकया सुनाता हूं। इमाम मालिक के जमाने में एक बुजुर्ग थे, नौजवान थे। बुजुर्ग होने से ये कोई बुजुर्ग का लफ्ज सुनने से ये ना सोचिए बुढ़े ही होना जरूरी है। अरे भाई, बुजुर्ग तो अल्लाह वाले को कहते हैं। अल्लाह वाला तो 15 साल का भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है, 25 साल का भी हो सकता है, 80 बरस का भी हो सकता है। बुजुर्ग के माने अल्लाह वाला। तो एक बुजुर्ग थे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के दौर में, उनका नाम था यूनुस बिन यूसुफ। बड़े इबादत गुजार। एक दफा वो मस्जिद जाके आ रहे थे, रास्ते में एक औरत पर निगाह पड़ गई तो 1 से 2 दफा उन्होंने देख लिया। देखने के बाद परेशान हो गए। परेशान होकर उन्होंने उसी वक्त अल्लाह से दुआ की, कहने लगे कि अल्लाह, ये आंख आपकी बहुत अजीमुश्शान नेमत है जो आपने हमको अता की कि आपकी इताअत के लिए और आपकी फरमाबरदारी में हम इसको इस्तेमाल करें। लेकिन मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा है कि मेरा नफ्स कहीं मेरी आंखों से मुझको बहका न डाले और ये आंखें मेरे लिए कयामत के मैदान में जहमत न बन जाए। आपने तो नेमत बनाई, लेकिन ये आंखें के कहीं मेरे हक में जहमत न बन जाए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है। ऐ अल्लाह, मेरी आंखों को सल्ब कर लीजिए। एक औरत पर निगाह पड़ी तो इतना असर हुआ कि अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, मुझे ये आंखें नहीं चाहिए, ये आंख मेरे लिए कयामत में जहमत बन जाएगी, इसलिए आप इसको सल्ब कर लीजिए। दुआ कबूल हुई। इमाम मालिक कहते हैं आंखों से वो अंधे हो गए, आंखों से अंधे हुए। मैंने उनकी जियारत की है, मैंने उन बुजुर्ग को देखा है, ये इमाम मालिक कह रहे। उसके बाद उनका मामूल यह था कि जब मस्जिद को जाया करते थे तो उनका एक भतीजा था, छोटा सा बच्चा, वो उनको पकड़ के, हाथ पकड़ के मस्जिद को ले जाता, मस्जिद में छोड़कर वो मस्जिद के बाहर इधर उधर बच्चों के साथ खेलने लग जाता। इनको कभी कोई जरूरत होती उस बच्चे को बुलाने की तो उन्होंने कुछ कंकरियां अपने पास में रख ली थी। जब वो बुलाना चाहते उस बच्चे को तो एक कंकरी वो मारते, वो समझ लेता बुला रहे हैं, इसलिए आ जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि ये मस्जिद में थे और उनको इस्तिंजा जाने की जरूरत पड़ गई, बैतुल खला जाने की जरूरत पड़ गई, लेकिन वो अकेले नहीं जा सकते, आंखों से नाबीना है। तो उन्होंने कंकर उधर मारा, फिर मारा, फिर मारा। वो बच्चा इतना खेल में इधर उधर मशगूल रहा कि उसे एहसास नहीं हुआ। इधर इनको सख्त हाजत पेश आ गई और ये अंदेशा होने लगा कि कहीं मस्जिद ही में इस्तिंजा ना हो जाए और फजीहत ना हो जाए। उस वक्त दोबारा अल्लाह के सामने हाथ पसारा और कहने लगे कि अल्लाह, मैंने आपसे ये आंखों को सल्ब करने के लिए कहा, आपने दुआ कबूल कर मुझे अंधा कर दिया, लेकिन अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो
کہ آنکھیں نہ ہونے سے آج میری فضیحت ہو جائے اور مسجد میں گندگی ہو جائے، مجھے ذرا آنکھیں دے دیجئے تاکہ میں جو ہے اپنا کام کاج کر سکوں۔ اسی وقت آنکھ آ گئی، دوبارہ جو گئی تھی آنکھ، اس دعا کی برکت سے اللہ نے دوبارہ ان کو آنکھیں دے دی۔ امام مالک کہتے ہیں میں نے ان کو نابینا ہونے کی حالت میں بھی دیکھا اور پھر اس کے بعد بھی میں نے دیکھا جب اللہ نے ان کو دوبارہ آنکھیں دے دی تھی۔ یہ ہے اللہ کے ولی اور اللہ کے پاکیزہ بندے جو اپنی نگاہوں کی یوں حفاظت کرتے ہیں اور کبھی کچھ ہو جائے غلطی یوں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا یہی حکم ہے، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، اپنی آنکھوں کو پست رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کے تمام احکامات کے اوپر بالخصوص اس حکم کے اوپر عمل پیرا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب